حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، جبراً تبدیلی مذہب یعنی لو جہاد کا بھوت جو سوار تھا اس کو لے کر کے جو قانون بنایا گیا، اس کے تحت گجرات میں پہلی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات پولیس نے جبری اور دھوکہ بازی والی مذہبی تبدیلی کے خلاف نئے قانون کے تحت ریاست میں پہلی FIR درج کی۔ یہ قانون ان معاملوں کی انسداد کے لیے بنایا گیا ہے جن میں شادی کے ذریعے مذہب جبراً تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ شہر وڈودرا میں 26 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ گوتری پولیس نے FIR درج کیا اور قانون انسداد مذہبی تبدیلی 2021 کے تحت سمیر قریشی کو گرفتار کیا ہے۔ یہ قانون سخت سزا کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ DCP وڈودرا سٹی جے راج سنہا والا نے بتایا کہ قریشی اپنے باپ کے ساتھ مٹن شاپ چلاتا ہے۔ اس نے دیگر مذہب کی لڑکی کو پھانسا اور اس کے لیے خود کو عیسائی بتایا۔ قریشی نے 2019 میں سوشل میڈیا پر لڑکی سے ملاقات پر کہا کہ وہ سام مارٹن ہے۔ شکایت کے مطابق قریشی نے جعلی شناخت کے ذریعے لڑکی کو دھوکہ دیا، اسے محبت کے جال میں پھانسا اور اس کا ریپ کیا۔ پھر ملزم نے اس کے قابل اعتراض تصاویر استعمال کرتے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا اور مجبور کیا کہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے اسے اسقاط حمل کے لیے بھی مجبور کیا۔ وہ لڑکی قریشی کو عیسائی سمجھتی رہی، لیکن بعد میں حقیقی مذہب کا پتہ چلا۔ جب اس نے شادی کی تقریب کو نکاح کہا، شادی کے بعد ملزم نے سب سے پہلے لڑکی کا نام تبدیل کیا اور پھر سے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سارے کے سارے اس وقت الزامات قریشی پر لگائے گئے ہیں اور اسی الزامات کے تحت اس وقت جو لو جہاد کے نام پر الگ الگ طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں قریشی پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس وقت اس قانون کے تحت قریشی کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں نقلی نوٹ تیار کرنے والے آٹو ڈرائیور کے سلسلے میں بتاؤں۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ جو حیدرآباد میں آتا ہے، یہاں کی پولیس نے نقلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ایک آٹو ڈرائیور کو گرفتار کیا جو اپنے گھر میں نقلی نوٹ تیار کرتے ہوئے مارکیٹ میں اسے تبدیل کر رہا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران KPHB کالونی سے 28 سالہ راجو پرساد عرف راجو ساکن JP کالونی پٹن چیرے کو گرفتار کر لیا ہے۔ کلر پرنٹنگ میں مہارت رکھنے والے راجو نے وولیکس کے ذریعے کلر پرنٹر کی خریداری کی اور 2000 کی نقلی کرنسی تیار کرنے لگا۔ نقلی نوٹ تیار کرنے کے بعد اس نے اپنے مقامی دکانوں میں ان نوٹوں کے ذریعے خریداری کی اور اس کے بعد اس نے نقلی کرنسی کے ذریعے کوکٹ پلی علاقہ پہنچا تاکہ ان نوٹوں کو تبدیل کروایا جا سکے۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں ایک ہوٹل کے قریب وہ انتظار میں تھا کہ ان وقت PHB پولیس کی ٹیم نے اسے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 8 نوٹوں کو ضبط کر لیا ہے۔ سال 2016 میں بھی راجو اس طرح کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں تو ناظرین گرامی کس طرح سے کلر پرنٹنگ کے ذریعے سے گھر میں ہی نوٹ چھاپ کر کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہا تھا ایک آٹو ڈرائیور، آپ اس خبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، کیا حیدرآباد کی پولیس یوگی اور مودی کی دل دادہ ہو چکی ہے؟ کیا اس کی گن گانے لگی ہے؟ ایسے سوالات الگ الگ طرح سے اس وقت تبصرے میں ہیں حیدرآباد کے گلیاروں میں، اور اس کی وجہ یہاں کی سماجی کارکن سید سلیم کو یہ کیس میں بند کرنا، ضمانت ملنے کے بعد پھر دوبارہ ایک کیس لگا کر کے ان کو جیل میں بھیج دینا۔ اس لیے سیاست نے بھی اس کو رپورٹ کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حیدرآباد پولیس کو نریندر مودی اور اتر پردیش چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ سے بے انتہا محبت ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرنے پر مقدمات سخت دفعات کے تحت درج کیے جا رہے ہیں۔ سماجی کارکن سید سلیم، جن کی چندرائن گٹا کیس میں
ضمانت ہو گئی تھی کے خلاف حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے پی ٹی وارنٹ کے تحت اشتعال انگیز بیان کے کیس میں مقدمہ درج کر لیا۔ نامپلی میٹروپولیٹن کرمنل کورٹس نے آج سید سلیم کی چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن کیس میں مشروط ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے اپنے احکام میں کہا کہ سید سلیم کی رہائی کے لیے 10,000 روپے 2 ضمانتیں داخل کی جائیں، جبکہ ان کا پاسپورٹ بھی عدالت میں جمع کروایا جائے۔ اس کے علاوہ اس کیس کی درخواست گزار خاتون کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر بیانات نہ دیں۔ جیسے اس کیس میں ضمانت کی خبر ملی، سائبر کرائم پولیس کے حکام ایک پی ٹی وارنٹ کی تعمیل کے لیے نامپلی کورٹ پہنچ گئے۔ اس کیس میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جاریہ سال 28 مئی کو سائبر کرائم پولیس نے از خود کارروائی کر کے سید سلیم کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 153A اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ جس کا کرائم نمبر 1006/2021 ہے درج کیا تھا۔ پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے فیس بک پیج حیدرآباد بس نام ہی کافی ہے پر اپنا بیان جاری کر کے وزیر اعظم نریندر مودی اور یوپی چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف بیان دیا تھا۔ FIR میں کہا گیا کہ سید سلیم نے اپنے بیان میں نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا اور اس بیان سے ہندو مذہب کے افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے اور فرقہ وارانہ منافرت بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ حالانکہ مقدمہ گزشتہ ماہ درج کیا گیا تھا، لیکن چندرائن گٹا کیس میں ضمانت منظور ہوتے ہی انہیں مزید جیل میں رکھنے اس کیس میں پی ٹی وارنٹ کی تعمیل کر کے انہیں ریمانڈ کرنے کی اطلاع ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب اس طرح کے سماجی کارکنان، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو بیان جاری کیا یا خاتون کے جواب میں انہوں نے بیان جاری کیا تھا، اس کے بعد ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا، جیل بھیجا گیا، اس سلسلے میں ضمانت ہوئی، پھر دوبارہ پولیس نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا دوسرے کسی کیس میں جو 1 مہینہ پرانا تھا۔ ان تمام چیزوں سے یہ واضح طور پر نکل کر کے آتا ہے کہ لگتا ہے کہ بی جے پی کے خلاف حیدرآباد میں بھی بولنا یا نریندر مودی اور یوگی کے خلاف بولنے سے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر کے نوجوانوں کو گرفتار کرنے اور سماجی کارکنان کو گرفتار کرنے کی کوششیں شاید بھارت کی ہر ریاست میں ہو رہی ہے، اور اس طرح کی خبریں جو سامنے نکل کر کے آتی ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ شاید تمام ریاستوں کے پولیس افسران کی ذہنیت اس وقت ایک ہی بن چکی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں مغربی بنگال میں دن بدن بی جے پی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج برآمد ہونے کے بعد سے ہی بی جے پی لیڈران و کارکنان کا پارٹی سے الگ ہونے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ ترین خبریں یہ مل رہی ہیں کہ بنگال کے بیربھوم ضلع واقع سینتھیا علاقے میں 350 بی جے پی کارکنان نے ٹی ایم سی ہیڈ کوارٹر پر دھرنا دیا اور کہا کہ انہوں نے بی جے پی میں جا کر غلطی کی تھی، اس لیے ترنمول میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تقریباً 4 گھنٹے کی اس دھرنے کے بعد ترنمول کانگریس لیڈران نے انہیں پارٹی میں شامل تو کر لیا، لیکن اس سے پہلے سبھی پر گنگا جل کا چھڑکاؤ کر کے انہیں پاک صاف کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، گنگا جل چھڑک کر کے بی جے پی چھوڑنے والے کو ٹی ایم سی میں داخل کیا جا رہا ہے، اور 350 کارکنان پر جو بی جے پی میں داخل ہوئے تھے ان پر گنگا جل چھڑکنا، پھر ٹی ایم سی میں داخل کرنا اور گنگا جل چھڑکنے کے لیے پاک و صاف کا عقیدہ ہندوؤں میں ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت یہ خبر بہت ہی زیادہ سرخیاں بنا رہی ہے اور الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ظالم اسرائیل اپنے ظلم سے، اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ لگاتار غزہ پٹی پر اس کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی جاسوس طیاروں نے جمعہ کی صبح غزہ کی پٹی کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں فلسطینی تنظیم حماس کے عسکری اور تربیتی مراکز پر بھرپور حملے کیے ہیں، اور مقبوضہ فلسطین اراضی میں یہ کارروائی اسی وقت میں سامنے آئی جب اسرائیلی فوج کے سربراہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی فوج مختلف منظرناموں کے لیے اپنی تیاری کی سطح کو بڑھا چکی ہے۔ ان منظرناموں میں غزہ میں لڑائی کا دوبارہ شروع ہونا شامل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ، بیت الاحیاء، شمالی مغربی غزہ اور خان یونس کے علاوہ بعض علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر انتظام ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی۔ فلسطینیوں کی جانب سے مسلسل آتشی غبارے چھوڑنے کے جواب بھی کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا، یہ اس وقت ظالم اسرائیلی دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کا اور اس کی حکومت کا شیوا بن چکا ہے، اور جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود لگاتار اس وقت غزہ پٹی پر حملے جاری ہیں، لیکن ابھی تک غزہ پٹی کی جانب سے یا حماس کی جانب سے کسی طرح کی جوابی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آج کی بہت ہی بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ ہے ایران کے نئے صدر۔ جی ہاں، ایران کے سرکاری ٹی وی پر صدارتی انتخابات کے امیدوار ابراہیم رئیسی کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق رئیسی نے 62% ووٹ لے کر صدارتی منصب اپنے نام کر لیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے
ارنا نے نائب ایرانی وزیر داخلہ جمال عرف کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ علامہ سید ابراہیم رئیسی 17.8 ملین ووٹوں کے ساتھ صدارتی انتخابات میں سب سے آگے ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے 59 ملین اہل ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے، جبکہ 28 ملین نے ووٹ ڈالے۔ سرکاری نتائج کے اعلان سے قبل ہی ابراہیم رئیسی کو کامیابی پر مبارکبادی کے پیغامات ملنے لگے تھے۔ ناظرین گرامی، اعتدال پسند ایرانی صدر حسن روحانی نے رئیسی کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ میں لوگوں کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سرکاری سطح پر میری مبارکباد بعد میں آئے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انتخاب میں کس نے زیادہ ووٹ لیے اور آج لوگوں نے کس کو منتخب کیا۔ ناظرین گرامی، محمد محسن رضائی اور امیر حسین غازی زادہ ہاشمی نے رئیسی کو واضح انداز میں مبارکبادی دی ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق غازی زادہ ہاشمی نے کہا، میں قوم کی جانب سے منتخب کرنے پر رئیسی کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ رضائی نے اپنے ٹویٹ میں امید ظاہر کی کہ رئیسی ملک کی مسائل حل کرنے کے لیے مضبوط اور مقبول حکومت بنا سکیں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ ایرانی صدارتی الیکشن میں عبد الناصر ہمتی بھی شریک تھے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں رئیسی کو مبارکباد دی ہے۔ اس طرح سے جو ہے ایک مرتبہ پھر ایران نے نئے صدر کا استقبال کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے نئے صدر کے کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں عالمی سطح کی سیاست پر۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔